بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر ایک قاعدہ، ایک اصول پڑھا تھا کہ اگر نص اور ظاہر کے مقابلے میں ان دونوں کا آپس میں تقابل ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ہم نص پر عمل کریں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ جو نص ہے وہ زیادہ پاورفل ہے ظاہر کے مقابلے میں۔ تو جو اعلیٰ ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، جو ادنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی پر ہم نے دو مثالیں پڑھی تھی، آج تیسری مثال پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما سکت السماء، سکت یہ فعل ماضی ہے، مؤنث کا صیغہ ہے کہ ما سکت السماء ففیہ العشر، کہ جس زمین کو آسمان سیراب کریں اس میں عشر ہے۔ جس زمین کو آسمان سیراب کرے، یعنی وہ زمین جو ہے وہ آباد ہوئی ہو، اس میں فصل ہوئی ہو، تو آسمان کے پانی سے یعنی بارش سے ہوئی ہو، تو اب اس کا 10واں حصہ عشر دینا یہ بنتا ہے، عشر لازم ہوگا۔ حضور کا یہ فرمان ہے، تو یہ حضور کا فرمان نص فی بیان العشر ہے، عشر کے بیان میں یہ حضور کا فرمان نص ہے کہ جو بندہ زمین کی کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ 10واں حصہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرمان ہوا نص کے بارے میں۔ آگے حضور کا دوسرا فرمان ہے کہ قولہ علیہ السلام، اور حضور کا دوسرا فرمان ہے کہ لیسا فی الخضروات، لیسا فی الخضروات صدقۃ، حضور نے فرمایا کہ جو سبز چیزیں ہیں، جو سبزہ ہے، اس میں کوئی صدقہ نہیں ہے۔ لیسا فی الخضروات، خضراوات بولتے ہیں سر سبز جو چیزیں ہوتی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی جسے سبزہ کہہ لیں، تو سرکار نے فرمایا اس میں صدقہ نہیں۔ تو یہ حضور کا جو دوسرا فرمان ہے نا، اس میں کئی احتمالات ہیں۔ صدقۃ، اس میں کئی احتمالات ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عشر ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نفلی صدقات ہوں۔ تو کئی چیزیں اس کے اندر مراد ہو سکتی ہیں۔ تو تعویل کی گئی کہ اس جو فرمان ہے، اس فرمان سے مراد عشر ہے، کہ حضور نے فرمایا جو زمین کی سبزہ ہے، زمین کی جو چیزیں ہیں، اس کے اندر عشر لازم نہیں ہے۔ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، تعویل کی گئی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں معول فی نفی العشر، عشر کی نفی کے بارے میں یہ جو فرمان ہے حضور کا، یہ معول ہے۔ معول اس فرمان کو کہتے ہیں، اس قول کو کہتے ہیں کہ جس کی تعویل کی گئی ہو، جس کی مراد کو تعویل سے بیان کیا گیا ہو کہ اور اس کی مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معول ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عشر لازم نہیں ہے۔ تو معول کو ترک کیا جائے گا اور نص پر عمل کیا جائے گا۔ یہی کہتے ہیں کہ لِأَنَّ صَدَقَةَ تحتمل وجوہن، یہ اس فرمان کے معول ہونے کو بیان کیا کہ یہ معول کیسے، کیونکہ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تحتمل وجوہن، کہ جو صدقہ ہے یہ کئی وجوہات کا احتمال رکھتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے جو ہے وہ عشر بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ نفلی صدقات مراد ہو سکتا ہے۔ تو فیترجح الاول علی الثانی، تو جو دوسرا ہے اس پر پہلے کو ترجیح دی گئی۔ پہلا فرمان تھا نص کے بارے میں، دوسرا فرمان تھا معول کے بارے میں، تو پہلے کو ترجیح دی جائے گی، پہلے پر عمل کیا جائے گا، دوسرے کو ترک کیا جائے گا، یعنی زمین کے اندر عشر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نص کا مقابلہ ہو ظاہر سے تو عمل کیا جائے گا نص پر، اسی طرح اگر نص کا مقابلہ ہو معول سے تو بھی عمل کیا جائے گا نص پر۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ آگے مفسر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بسا اوقات جو حکم ہوتا ہے وہ مفسر ہوتا ہے، اس کی تفسیر کی گئی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پہلے تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، مفسر وہ کلام ہے کہ جس کی مراد لفظ سے ظاہر ہو، کوئی الفاظ استعمال کرے گا تو اس کی مراد ظاہر ہوگی
من قبل المتکلم، متکلم اس کی وضاحت کرے گا، متکلم کی جانب سے جو وضاحت کی جائے گی تو اس کی وضاحت سے اس لفظ کی مراد کو سمجھا جائے گا۔ پہلے متکلم نے ایک بات کہی کہ آگے جب مثال آئے گی تو مزید سمجھیں گے، پہلے یہ تعریف ذہن نشین کر لیں کہ مفسر وہ ہوتا ہے کہ جس کی مراد اللفظ سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ متکلم کی جانب سے جو بیان کیا جاتا ہے، متکلم کی جانب سے جو وضاحت کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو اس لفظ کی مراد ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ جب متکلم نے وضاحت کی گئی، متکلم نے وضاحت کی، تو اب کوئی بھی احتمال باقی نہیں رہے گا، نہ تعویل کا نہ تخصیص کا، بحیث لا یبقى معه احتمال التعویل والتخصیص، اس حیثیت سے متکلم وضاحت کرے گا کہ لا یبقى معه، اس وضاحت کے ساتھ کوئی احتمال باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی تخصیص باقی رہے گی۔ متکلم نے ایک بات ارشاد فرمایا، متکلم نے ایک بات کہی، تو اب اس میں تخصیص ہو سکتی ہے افراد کی، اس میں جو ہے وہ تخصیص اور تعویل ہو سکتی ہے۔ تو اب اس میں کوئی بھی احتمال نہیں رہے گا جب متکلم نے وضاحت کر دی۔ مثال سے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مثال فی قولہ تعالی، مفسر کا مثال، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مفسر، مفسر کا مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں احتمال ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا یا بعض فرشتوں نے سجدہ کیا اور بعض نے نہیں کیا، ایک یہ احتمال باقی ہے، اور یہ احتمال بھی باقی ہے کہ بعض فرشتوں نے پہلے سجدہ کیا، اس کے بعد دوسرے فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی ایک ہی وقت میں ان کا سجدہ نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سب فرشتوں کا ایک ہی وقت میں سجدہ کرنا یہ بھی ممکن ہے، تو یہ احتمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کلہم اجمعون، تو یہ تفسیر ہے اس کلام کا، جو متکلم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، تو جو کلہم کا کلمہ ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، جو احتمال تھا بعض نے کیا بعض نے ایک وقت میں سجدہ کیا ہے یا ایک وقت سے زائد وقتوں میں سجدہ کیا ہے، تو اجمعون کے لفظ سے وہ احتمال بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں فَاسْمُ الْمَلَائِكَةُ فَاسْمُ الْمَلَائِكَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ، فرشتوں کا جو کلمہ ہے یہ عموم میں ظاہر ہے، عام ہے، کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے یا بعض نے کیا ہے، یہ عموم ہے، الا ان الاحتمال تخصیص قائم، تو تخصیص کا احتمال باقی ہے کہ بعض افراد نے سجدہ کیا ہے بعض نے نہیں کیا، تو کیا ہوا، فن صد باب التخصیص، تخصیص کا باب بند ہو گیا، فن صد باب کہتے ہیں نا، دروازہ بند کرنا، سد باب، تو فن صد اسی سے کہ تخصیص کا باب ختم ہو گیا، بقولہ کلہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان کلہم جو کلمہ ہے، اس سے تخصیص کا جو ہے وہ کلمہ، تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا کہ بھائی بعض نے کیا بعض نے نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہے، کلہم یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ایک احتمال بھی باقی تھا، ثم بقیہ احتمال التفرقۃ فی السجود، اب سجدے کے بارے میں تفرق کا احتمال ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں سجدہ کیا ہے یا ایک وقت سے زائد میں سجدہ کیا ہے، تو فنصد باب التاویل بقول ہی اجمعون، تو اجمعون کے قول سے اس کا جو تعویل والا باب تھا، تعویل کا جو احتمال تھا، پہلے تخصیص کا احتمال تھا تو تخصیص کا باب بھی بند ہو گیا کلہم سے، اور جو تعویل تھی کہ بھائی کہ ایک وقت میں کیا یا ایک وقت میں نہیں کیا، تو وہ تعویل کا باب بھی بند ہو گیا اجمعون کے کلمے سے، تو یہ جو فرمان ہے کلہم اجمعون، یہ ہو جائے گا
मुफस्सर। ठीक है, आगे جی इसकी मिसालें बयान की अल्लाह ताला के फरमान में। अब शरई अहकामात में बयान करते हैं कि वफ़ शरइयात इज़ा काला ज़व्वजतु फलानतन शहरन बिकज़ा। शरई अहकामात में इसकी मिसाल, मुफस्सर की मिसाल ये है कि जब किसी बंदे ने कहा कि ज़व्वजतु फलानतन शहरन बिकज़ा, मैंने फलां औरत से इतने दिरहमों के बदले, इतने हक महर के बदले में एक महीना निकाह किया। शहरन, फलानतन, एक औरत से निकाह किया मैंने। शहरन जो है वो एक माह का। बिकजा इतने दिरहमों के एवज, बा यहाँ पर एवज या है। तो अब जो उसका जो कौल है ना, जव्वज, तो जव्वज के अंदर एहतमाल है कि उसने निकाह किया है या मुता किया है। मुता समझते हैं आप? जो बाज वक्तों के अंदर, किसी टाइम के अंदर, मखसूस मुद्दत के अंदर जो निकाह किया जाए, उस मुद्दत के बाद वो निकाह जो है वो बातिल हो जाए तो उसको निकाह मुता कहते हैं। बाज मुद्दत के लिए, बाज वक्त के लिए फायदा उठाने के लिए औरत से जो आर्जी तौर पर एक अकद किया जाता है तो उसको निकाह मुता कहते हैं। तो ये अहले सुन्नत के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक जायज़ नहीं है। पहले जायज था, अब फिर हराम हो गया। जंग ओहद के मौके पर हुजूर ने मना फरमाया, मनसूख हो गया। लेकिन जो अहले तशय्युअ है, शिया हजरात हैं, रवाफिज हैं, उनके यहाँ अब भी ये निकाह मुत्ता चलता है। वो अपनी औरतों से ये निकाह मुत्ता करते हैं और फिर मखसूस वक्त के लिए औरतों से नफा हासिल करते हैं। ठीक है, तो उसका ये جی जो कौल है, जव्वज तो फलानतन, मैंने फलां औरत से निकाह किया, मैंने फलां औरत से शादी की, तो अब इसके अंदर एहतमाल है कि उसने निकाह किया है मुसलमानों वाला या फिर मुता किया है शियों वाला, इसमें एहतमाल है। तो उसने जब कहा, कहते हैं फ़क़ौल हु ज़व्वज, तो इसका ये जो कौल है ज़व्वज, तो ये निकाह के बारे में जाहिर है कि उसने निकाह किया है। मगर इल्ला अन्नहु, मगर मुते का एहतमाल बाकी है कि हो सकता है इसने मुता भी किया हो। तो जब उसने कहा फ इन्ना एहतमाल अल मुतअति कायमुन, मुते का एहतमाल अब भी कायम है। फ़क़ौलुहु फ़बिक़ौलिही शहरन, लेकिन जो उसका कौल है शहरन, उसने कहा ना कि मैंने फलां औरत से महीने का मुता किया है, महीने के का निकाह किया है, तो उसने जो शहरन का, तो फस्सरल मुराद बिही, तो उसने अपनी मुराद को बयान कर दिया, अपनी मुराद की वजाहत कर दी कि उसने क्या किया है। फ़कुलना हाजा मुतअतुन, तो हमने कहा कि ये मुतआ है। वलैस बिनिकाह, ये हकीकी निकाह नहीं है, मुसलमानों वाला निकाह नहीं है, ये मुतआ है, तो ये जायज नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बारे में तफसीर हो गई और ये मुफस्सर बन जाएगा। फिर आगे जो मिसालें आ रही हैं तो इंशाल्लाह ताला वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज वाला सबक और पीछे वाला सबक जो बयान किया गया है उसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं उनके अंदर मैं आपको कुछ काम दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर वो भी आप हल करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, आज वाला सबक جی समझ आ गया? कोई جی बात جی समझ नहीं आई तो पूछ लें।